کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد پا کر کرنا توحید کے بعد اس میں آہود ہے، تو یقیناً آپ ہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کے معراج ہے، یہ نماز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور صرف کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے وَإِذَا عَجَبَهُ أَمْرٌ صَلَّىٰ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتمام سن کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتمام سن کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور عجم سے غافل ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کے انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا۔ ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہمارے حال تو ان منافقین سے بچتا ہے، ہمارے حال تو یہ ہے کہ آزان ہوتے رہے، ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں اپنے کام کاج مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی کیا حال ہوگا ہمارے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کیا ہے جب جہنم سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلے جرم یہ بتلائیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز واحد ہے، واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ بھی نابالغ ہے، کسی چیز کے شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر قیمت ہے۔ مسجد جانے کا من ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھنا، مسجد جانے کا من ہو یا نہ ہو لیکن یاد رکھنا